آدم آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیان بیان کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشی کے بیٹے لمرنے کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے دلحال کے بیٹے شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے دادا دادا کے بیٹے راما کے بیٹے شارق کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سبی اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے حیثار کے بیٹے علی کے بیٹے عروج کے بیٹے ابوا کے بیٹے حنان کے بیٹے موجود کے بیٹے نادار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے بہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ. بیٹی کو ربیع الشریف کا مہینہ ربیع الشریف منانا چاہیے جس بیٹی کو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا گیا تھا, اور اس باپ کو ربیع الشریف منانا چاہیے جس باپ کے جوان بیٹے اسے اس کے چہرے پر تماچے مارا کرتے تھے. لیکن نبی آئے نا دنیا میں تو نبی نے اعلان کر دیا یہ تیری بیٹی ہے, تو اس کی عزت کر, دنیا میں بھی تو کامیاب رہے گا, مرنے کے بعد محمد تیری شفاعت کرے گا. باپ کا مقام کر دیا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ کو. یہ کم بڑی بات نہیں ہے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دنیا میں آئے, نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی نظام نہیں چل رہا تھا, لیکن جب محمد دنیا میں آئے تو دنیا کو ایک نظام دے دیا. ہر دنیا چل رہا ہے اسے چاہیے. آج قسم خدا کہ اگر ہم کچھ کھاتے ہیں کچھ پیتے ہیں نا تو یہ نبی کا صدقہ ہے. ورنہ یاد رکھیں آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, وہ نبی کے نور کے صدقے میں آئے. موسیٰ علیہ السلام آئے, نبی کے صدقے میں آئے. داؤد علیہ السلام آئے, میرے محمد کے صدقے میں آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, نبی کے صدقے میں آئے. یوسف علیہ السلام آئے, نبی کے صدقے میں آئے. یحییٰ علیہ السلام آئے, نبی کے صدقے میں آئے. زکریا علیہ السلام آئے, نبی کے صدقے میں آئے. یونس علیہ السلام آئے, سلیمان علیہ السلام آئے. حتیٰ کہ ہم میں بات آگے کے کرنے لگوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے میرے نبی کے صدقے میں. حضرت ابوبکر صدیق آئے میرے نبی کے صدقے میں. حضرت عمر فاروق آئے میرے نبی کے صدقے میں. حضرت عمر عثمان غنی آئے میرے نبی کے صدقے میں. مولا علی آئے میرے نبی کے صدقے میں. حضرت امام حسن حسین آئے میرے نبی کے صدقے میں. اور آگے کی بات کرنے لگوں تو غوث پاک ہمیں ملے نبی کے صدقے میں. حضور غریب نواز ہمیں ملے نبی کے صدقے میں. حضور مختوم اشرف ملے ہمیں نبی کے صدقے میں. حضور اعلیٰ حضرت ملے ہمیں نبی کے صدقے میں. اور آگے کی بات کرنے لگوں ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں کہ خدا ملا تو ہمیں نبی کے صدقے میں, اس لیے تو کہنے والے نے کہہ دیا کرے تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا, سبھی انبیاء کے سب میں تجھے محتشم بنایا. تیرے نام کے تیرے صدقے میں خدا نے اربوں وطن بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. میرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا. میں نے جو شعر پڑھا تھا اب اس کا ترجمہ سنیے آپ. فرش تھا نہ آدم پہ نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنی ساری خدائی سے محمد. بولے تھوڑی سی آپ بھی, بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اب اس کا یہ سنیے, لوگ کہتے کہ نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا. آپ نے بھی سنا ہوگا ظاہری طور پر میرے نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کی, لیکن تاریخ پڑھیے آپ معلوم ہو جائے گا جب میرے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا اس وقت میں میرے نبی کا نور موجود تھا. رب قدیر کا ارشاد ہے کہ اے محمد اگر تجھے بنانا مقصد نہ ہوتا تو آسمان کا شامیانہ, زمین کا فرش, آدم کو نہ بھیجتا, موسیٰ کو نہ بھیجتا, داؤد کو نہ بھیجتا, یعقوب کو نہ بھیجتا, یونس کو نہ بھیجتا, یوسف کو نہ بھیجتا, یحییٰ کو نہ بھیجتا, زکریا کو نہ بھیجتا, غوث کو نہ بھیجتا, غریب نواز کو نہ بھیجتا, مخدوم اشرف کو نہ بھیجتا, اعلیٰ حضرت کو نہ بھیجتا. حتیٰ کہ اس دنیا کا نظام نہ چلایا جاتا تو معلوم ہو گیا کہ میرے نبی کا شان, میرے نبی کی شان یہ ہے, میرے نبی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر, خدائے پاک نے میرے محمد کو
تمام خوبیوں سے نواز کر دنیا میں بھیجا. آدم آئے معجزہ لے کر آئے, موسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے, داؤد آئے معجزہ لے کر آئے, یعقوب آئے معجزہ لے کر آئے, یوسف آئے معجزہ لے کر آئے, یحییٰ آئے معجزہ لے کر آئے. لیکن جب باری آئی محمد کے دنیا میں آنے کی تو محمد معجزہ لے کر نہیں آئے, بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک محمد کو معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. تو ابھی تو بریلوی کے امام سلسلہ بریلوی سے پکار اٹھے کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ. خلق سے اولیاء, اولیاء میں رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ. نبی کے غلام ہے تو پھر بولنے میں دقت کیسی ہے؟ اچھا یہاں مریضوں کو بھی ملتا ہے, اللہ سلامت رکھے. اللہ میں نے کہا تھا کہ صرف شاعروں کو ملتا ہے یہاں پر, اللہ سلامت رکھے. بس 5 منٹ میں حضور کی پیدائش ہوا. میرے نبی کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا. اگر میں ادھر چلا جاؤں تو وقت کافی لگ جائے گا. نبی کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا. آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال دنیا میں آنے والا تھا, اب سنیے, جب نبی دنیا میں آنے والے تھے تو رب قدیر نے کہا اے جبرائیل ادھر آؤ, اے میکائیل ادھر آؤ, اے اسرافیل ادھر آؤ, اے اسرائیل ادھر آؤ. چاروں بڑے فرشتے آ گئے. خدا نے کہا اپنے پیچھے 1-1 لاکھ فرشتوں کی تعداد لے لو, اور وہ 1-1 لاکھ فرشتوں کے پیچھے 1-1 لاکھ فرشتوں کی تعداد دے دو. اللہ محمد جبرائیل کہتے مولا جانا کہاں ہے؟ خدا نے کہا کہ میرے محبوب کے دروازے پر چلے جاؤ. اللہ اکبر. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جلوس ثابت کہاں سے ہے, نعرہ لگانا یہ ثابت کہاں سے ہے؟ یہ کاشف اشرفی پیغام لے کر جا رہا ہے. ہر سوال کا جواب الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جلوس منانا کہاں سے ہے, یہ نعرہ لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ جبرائیل نے کہا تھا مولا ہمیشہ میں اکیلے جایا کرتا تھا, آج اکیلے جانا ہے یا جلوس کی شکل میں جانا ہے؟ خدا نے کہا نہیں جبرائیل, آج اکیلے نہیں جانا ہے بلکہ آج جلوس کی شکل میں جانا ہے. آج تمام فرشتوں کی جلوس نکالو اور اس جلوس کو لے کر جاؤ. رب جبرائیل نے کہا مولا آخر کچھ کہہ کر جانا ہے یا چپ چاپ جانا ہے؟ رب قدیر نے کہا کہ نہیں, آج چپ چاپ نہیں جانا ہے بلکہ کچھ کہہ کر جانا ہے. کیا کہنا ہے؟ رب قدیر نے کہا تھا کہ میرے محبوب کے پیدائش کی خوشی کے ترانے گاتے جاؤ. جو ان کے نعرے تھے اس کا ترجمہ یہی تو تھا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکہ کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا, طٰہٰ کی آمد مرحبا. یہ ان کے ترانے تھے. اللہ اکبر. جبرائیل آنے لگے, میکائیل آنے لگے, اسرافیل آنے لگے. اسرائیل علیہ السلام رک گئے, جبرائیل آنے لگے, میکائیل آنے لگے, اسرافیل آنے لگے. اسرائیل رک گئے. قدیر نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ اسرائیل کہتے ہیں مولا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے, آج بھی نہ جانے مجھے کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے, آج بھی نہ جانے مجھے کتنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے. میرے خدا نے جب مجھے نہ سنا ہے تو میرے رب قدیر کا ارشاد ہوتا ہے اے اسرائیل جا, آج میں نے تیری بھی چھٹی کر دی ہے اور مرنے والے کو یار کے پیدائش کی خوشی میں زندگی کی خیرات. اللہ اکبر. نبی دنیا میں آئے, پہلی تاریخ کو جس دن نبی دنیا میں آئے تھے دنیا کا کوئی انسان اس دن نہیں تھا. یہ نبی کا مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو, بڑے اچھے اخلاق کے آپ لوگ ہیں, اللہ سلامت رکھے. اب بات میں ختم کرنے لگا ہوں. بہرحال میرے نبی کی دنیا میں آنے کا وقت ہوا. ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے, میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوتی, ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے جب میرا لال دنیا میں آئے تو سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو دیکھوں. ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے. آمنہ کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا لال آئے دنیا میں تو سب سے پہلے میں آمنہ کو دیکھوں. اللہ اوپر آمنہ فرماتی ہے جب میرا لال دنیا میں آیا نا تو میں نے دیکھا کانا ساجدہ. جب میں نے اپنے لال کو دیکھا مدہونا, میرے لالوں کے سروں میں تیل لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ میرا لال جب دنیا میں آیا نا تو ختنہ شدہ پیدا ہو کر آیا. جب میرا لال دنیا میں آیا نا تو ناف کٹا ہوا تھا. جب میرا لال دنیا میں آیا نا تو جب میرا لال دنیا میں آیا نا تو میرا لال غسل کر کے جلوہ گر ہوا تھا. جب میرا لال دنیا میں آیا نا تو میرے لال کے بدن سے خوشبوئیں آ رہی تھی. آمنہ فرماتی ہے کانا ساجدہ, جب میں نے اپنے لال کو دیکھا, میرا لال دنیا میں آتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور میں نے وہ ہونٹ کو دیکھا جس کے بارے میں بریلوی کے امام کہہ گئے پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اس ہونٹ کو دیکھا, اپنے کانوں کو ہونٹوں کے قریب لگایا تو اس ہونٹ سے آواز آ رہی تھی
یا رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دینا اور میرے حوالے فرما دینا. تو اب دیوانوں کا کام یہ بنتا ہے کہ جلوس میں محمد کے نام کا نعرہ ایسا لگاؤ کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی. وقت نہیں ہے انشاءاللہ، اگر وقت ہوتا تو میں مکمل باتیں آپ کو بتاتا، تفصیل سے بتاتا. قسم خدا کی افضل بھائی نے فرمائش کی حضور کا شکرہ، اور بات بھی پھر حضور کی ہو رہی ہے تو حضور کے داداؤں کا نام بھی سنا دیا جائے. سبحان اللہ، حضور کے داداؤں کا نام سنا دیا جائے. سنیں گے کتنے لوگ ہیں؟ اچھا ایک بیٹاری یہاں پر بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ تمام لوگوں کو بڑے برکت عطا فرمائے. کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے 5 داداؤں کا نام بتا دے؟ اتنے بڑی محفل ہے. اس طرح بولتے ہیں ہماری بھاشا میں، دادا پردادا لکڑ دادا ہکر دادا سکر دادا، اس طرح کے بھاشے ہوتے ہیں. نام نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن ہمیں نام معلوم ہونا چاہیے. ہمارے بڑے بزرگ ہیں، یہی ہمارے ہیں جنہوں نے ہمارے خاطر جھوٹ بولا تھا، یہی ہمارے ہیں جنہوں نے ہمارے خاطر چغلیاں کی تھی، یہی ہمارے ہیں جو ہمارے خاطر حرام کمائی کمایا تھا. انہوں نے ہماری پرورش کے لیے نہ جانے کا انتظام کر دیا. اللہ ہم تمام کو اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور ارشاد فرماتے کہ جس نے میرے خاندان میں سے میرے داداؤں کے نام میں سے صرف 5 نام یاد کر لیا، توجہ ہے نا، 5 نام یاد کر لیا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی شفاعت کر دوں گا. سبحان اللہ. خوشی نہیں ہوئی؟ صرف 5 نام یاد کرنا، محمد شفاعت کرائیں گے. کہہ دینا سبحان اللہ. اتنی بڑی پیاری باتیں سنا دوں. اچھا جتنے جوان بیٹھے سب کیمرہ نکال لیں، تاکہ تقریر کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا. اس کو یاد کر لیں آپ انشاءاللہ. میلاد کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس جلسے کو ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں میں یاد کیجیے گا اس کو. انشاءاللہ کچھ ہو نہ ہو اس شجرے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ یقین ہے ہمارا. جن حضرات کو ویڈیو بنانا ہو بنا لیں تاکہ آپ کو بعد میں کام آ جائے. سنیں، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس. اس طرح سے نہیں سننا. حضرت بھائی جانتے ہیں حضور کا شجرہ کیسے پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ جب نام محمد آئے گا تمام لوگ مجلس میں کھڑے ہو جائیں گے تعظیم نام کے محمد میں انشاءاللہ. اور جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ کو سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے نا. اب مجھے رکنے کی ضرورت نہ پڑے. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے مترشف، مترشف کے بیٹے نمکنے کرام، نمکنے کرام کے بیٹے نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے سہار، سہار کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سبی اللہ، اسماعیل سبی اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحصہ، الحصہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوبا، اوبا کے بیٹے اگراد، اگراد کے بیٹے موہید، موہید کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خسیمہ، خسیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پہر، پہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی ہے، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، اب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے جناب محمد. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شجرہ مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار گئے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار گئے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار گئے. یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے.